أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتخبين المطهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى فيكم محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو ہماری آپ لوگوں کے ساتھ اس بات پر ہو رہی ہے کہ آج ہمارے درمیان جو اتنا اختلاف پایا جاتا ہے دین میں، شریعت میں، قرآن کی تفسیر میں، قرآن کے معانی میں، قرآن کے بیان میں، اس اختلاف کا فائدہ پوری طرح دشمن نے اٹھایا ہے، جو اصل دین کا دشمن ہے، جو اصل اسلام کا دشمن ہے. بہرحال یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم یہاں نئی بات کر رہے ہیں. شروع سے علماء نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو اصل منابع ہیں، جو اصل سرچشمہ ہیں، اگر اس سے لیں تو مشکل میں ہم گرفتار نہیں ہوں گے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مرض میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو مرض پر گفتگو کم ہوتی ہے، ہونا چاہیے سبب آف مرض کے اوپر گفتگو ہونا چاہیے کہ ریزن آف بیماری کیا ہے. یعنی اگر اصل بیماری کیوں یہ پیدا ہوئی، کیوں آخر میں یہ درد ہو رہا ہے. دیکھیں ہم اور آپ سبھی لوگ کسی کے پیٹ میں درد ہوا تو پین کلر ڈھونڈتے ہیں اور جلدی سے ادھر لاؤ ادھر لاؤ، اور یہ کہ درد رک جائے، یہ درد نہ اٹھے. جیسے ہی درد کا احساس ہوتا ہے، جو عقل مند ہیں، جو صاحب عقل و شعور ہیں، جن کو پتہ ہے، وہ کبھی بھی درد کو بلا فاصل دبانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر بلا فاصل درد کو دبا دیا تو ریزن نہیں پتہ لگتا ہے. چل بات بجی صحیح ہے. تو اگر آپ نے پین کلر دے دیا، معمولاً آج کل جو اطباء کرتے ہیں وہ یہی ہے، پین کلر ہے. اسی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ ہے، کیونکہ بیماری تو دور ہوتی نہیں ہے. ہاں آپ کو درد ختم نہیں ہوتا، احساس درد ختم ہو جاتا ہے. احساس درد ختم ہو جاتا ہے. اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. احساس اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب قوہ احساس کو شل کر دیا جائے. قوہ احساس کو شل کر دیا جائے. میرا موضوع نہیں ہے لیکن مثال دے رہے ہیں، اس لیے اب اس کو پورا کامل کر دیں. یہی دین کا معاملہ. جب بدن کے جو اعضاء اور جوارے ہیں، اگر ان میں قوت باقی ہے، اگر ان میں حیات باقی ہے، تو کوئی بھی باہر سے چیز آنے والی کو وہ برداشت نہیں کرتے، تحمل نہیں کرتے. جو ایمنی بدن ہے انسان کا، جو اس کا قوہ دافعہ جس کو بولتے ہیں، یہ فوراً اس کے خلاف جنگ چھیڑتی ہے. جو بدن کا نظام ہے وہ باہر سے آنے والی چیز کو برداشت نہیں کرتی. اور اب کیونکہ آج اطباء کو ریزن تلاش کرنے میں ٹائم لگے گا، لہذا وہ اصل بیماری کو دور کرنے کے بجائے
بدن کے ایمنی نظام کو کمزور کرتے ہیں، تاکہ قوہ جب احساس ختم ہو جائے گا تو اس کو درد کا احساس نہیں ہوگا، جب درد کا احساس نہیں ہوگا تو یہ سمجھے گا فائدہ ہو گیا، تو مستقل ہمارے پاس آتا رہے گا کہ میں گیا تھا، ارے 2 دن میں میرا درد دور ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد، ایک اور صلوات بھیجیے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کٹ گیا یا کسی کو نہ مشکل ہو گئی، تو اب ایک دوسرے کا عضو اس میں لگاتے ہیں بدن میں، دوسرے انسان کا عضو کوئی بھی دوسرا انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے بدن میں کسی دوسرے انسان کا ہاتھ لگا دیا جائے اور میرا ہاتھ سالم رہے، ممکن نہیں ہے۔ پھر کیوں لوگوں کا ہاتھ بدن سالم رہتا ہے اور ہاتھ دوسرا لگا دیتے ہیں؟ اس بدن کا جو قوہ دافعہ ہے، جو نظام حفاظی کے جو سسٹم ہے، اس کو پہلے ختم کرتے ہیں، پھر یہ دوسرا ہاتھ اس میں لگاتے ہیں تاکہ جب یہ باہر کی چیز آئے تو یہ بدن اپوز نہ کرے، احتجاج نہ کرے۔ لذا ایسے لوگ کہ جن کو اعضا دیے جاتے ہیں یہ زندگی بھر دوا کھاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ اب آپ آئیے دین میں دیکھ لیجئے، دین میں جب ہمارے یہاں مشکلات کا احساس ہوا تو ہم گویا پروفیشنل مولویوں نے پین کلر کا کام کیا۔ پروفیشنل مولوی اور علماء نے، اب علماء کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا، بس مولوی کی حد تک بہتر ہے، پروفیشنل افراد نے جنہوں نے مذہبوں کی دکانیں کھولی ہوئی تھی، جنہوں نے مذہب کی دکان کھولی ہوئی تھی، جنہوں نے مکتب کی دکان کھولی ہوئی تھی، یہ دکان چل ہی نہیں سکتی تھی مگر یہ کہ پین کلر کے ذریعے سے وہ لوگوں کا علاج کرتے رہے، کیونکہ اگر اصل مشکل دور ہو جاتی تو دکانیں بند ہو جاتی، اگر اصل ریزن بتا دیا جاتا تو کابل احبار کے پاس کون جاتا، اگر اصل مشکل بتا دی جاتی تو جو یہودیوں نے بنام مسلمان اسلام میں لوگوں کو دھکیلا تھا، داخل کیا تھا، ان کے پاس کون جاتا؟ لہذا مستقل مشکلات کا باقی رہنا، وہ جن لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھی ان دکانوں کے چلنے کی مجبوری یہ تھی کہ یہ مشکلات کبھی ختم نہ ہو، اصلی دروازوں پر نہ جانے پائے، کیونکہ اگر اصلی طبیب پاس پہنچ گئے، اصلی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے تو ان کو اصل علاج پتہ لگ جائے گا، اور جب اصل علاج پتہ لگ جائے گا اور جب یہ بیماری کا احساس ہی نہیں کریں گے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ لہذا ہم کو 1400 سال پہلے جانا ہوگا، جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ فروعات کے ذریعے سے مشکل حل نہیں ہوگی۔ یہ تیمم ایسا کیوں؟ یہ تیمم غلط ہے، یہ وضو ایسا کیوں؟ یہ وضو غلط ہے، یہ نماز ایسی کیوں؟ یہ نماز غلط ہے۔ کوئی تان و انچر نہیں کرنا چاہیے، کوئی طنز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا 10 منٹ پہلے ٹائم آ گیا ان کی شریعت کے اعتبار سے تو ان کے لیے وہی ضروری ہے کہ 10 منٹ پہلے وہ روزہ کھولے، 10 منٹ پہلے وہ گویا نماز پڑھے، اس لیے کہ ان کے یہاں وقت آ گیا ہے مغرب کا۔ کسی مکتب میں اگر وقت آ گیا ہے تو ہمیں اس پر طنز کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ پہلے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ پہلے روزہ کیوں کر رہے ہیں، آپ نے اس طرح نماز کیوں پڑھی، اس طرح کیوں نہیں پڑھی۔ ہم کو جانا ہوگا بہت پیچھے کہ جن سے نمازیں لی گئی ہیں آیا وہ ان کے ریسورسز کیا تھے۔ آخر کیسے ممکن ہے کہ آپ جا کر کے اس دواؤں کے بعد جھگڑا کرنے لگے کہ یہ کون سی دوا تم کھا رہے ہو؟ وہ لڑنے لگے گا بھائی، اس نے پیسے دیے ہیں، فیس دی ہے، ڈاکٹر کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تھا، لوگوں نے اسی ڈاکٹر کا پتہ بتایا تھا۔ اپنے علاقے میں ہر تیسرے آدمی سے جب اس نے پوچھا تو اس نے کہا فلاں جائیے گا، فلاں مصرا کیا جائیے گا، فلاں سنگھ کیا جائیے گا۔ اتنا تحقیق کے بعد اب جب وہ پہنچا تو آپ پتہ لیے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، پھینک دو، کبھی نہیں پھینکے گا، کبھی نہیں پھینکے گا۔
اور اس سے یہ تقاضا کرنا کہ یہ پتا پھینک دو اور یہ دوا نہ کھاؤ اس لیے کہ یہ غلط ہے، مان ہی نہیں سکتا۔ ہم کو یہ بات کرنا ہوگی میرے عزیز میرے دوستوں، یہ دیکھو کہ اس کو جس نے ریکگنائز کیا ہے، جس نے اس کو ڈگری دی ہے، وہ کون سی یونیورسٹی ہے، وہ کون سا کالج ہے جس کالج سے یہ ڈاکٹر نکل کر کے آیا ہے؟ آخر وہ کالج بھی اس لائق تھا؟ وہ کالج بھی اس لائق تھا کہ اس کالج میں کسی ڈاکٹر کو ڈاکٹری پڑھائی جا سکے، یا وہ کمپیوٹر کا گویا کسی دوسری ٹریننگ کا ایک سینٹر تھا؟ لہذا ہم کو یہ بات طے کرنا ہوگی۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ ہماری گفتگو اس پر کبھی نہیں ہے، سب کا احترام ہے۔ اور اب ہم آج کیوں بیان کر رہے ہیں اور کیوں مستقل بیان ہونا چاہیے؟ کیونکہ میرے پاس کربلا ہے، اور کربلا کا ماضی نہیں ہے، کربلا کوئی ماضی کی چیز نہیں ہے، کربلا مافو کے زمان و مکان ہے۔ کربلا کل بھی تھی، کربلا آج بھی ہے، کربلا کل بھی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل بھی لا الہ الا اللہ تھا، آج بھی لا الہ الا اللہ ہے، کل بھی لا الہ الا اللہ رہے گا۔ اور جب جب لا الہ الا اللہ کو سنیں گے تو ہم ریزن ضرور تلاش کریں گے کہ کس نے لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے۔ ہمارے ساتھ خود بخود اگر سامنے مسبب آ گیا تو ہم سبب میرے ساتھ خود بخود ہوگا۔ اگر نماز ہے تو ہمیں یقین ہے کہ نماز کو بچانے والا آج باقی ہے۔ اور یاد رکھیے جب ان لوگوں نے کربلا کے بعد یہ دیکھ لیا کہ اب اصل کو نہیں مٹا پائیں گے تو پھر شکلوں پر کام ہوا ہے کہ اصل نہیں مٹا سکتے تو اب شکلوں کو بگاڑو۔ ایک سلوات بھیجیے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، سر نو کے نیزہ پر ہے اور ایک بڑے باپ کا بیٹا کسی ایک قیدی سے آ کر کے کہتا ہے کہ بتاؤ تم جنگ جیتے ہو کہ ہارے ہو؟ یہ ایک طنز شیطان تھا جو بظاہر اپنی فتح کے نشے میں رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے میں جیت گیا، پہلے ہی وار میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں جیت گیا، اور جس پر وار کیا تھا وہ پیترا بدل کے وار کرنا چاہ رہا تھا، اور ادھر یہ اپنے نشے میں مبتلا تھے، اور کب یہ زیر ہوئے اور کب یہ مغلوب ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ لہذا بڑے باپ کے بیٹے نے کسی قیدی سے جو بظاہر قیدی تھا اس سے یہ کہا کہ بتاؤ یہ شام کا واقعہ ہے، یہ شام کا ملک کے شام کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت اس روایت کا ریفرنس نہیں لایا، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو میں کل ریفرنس لے آؤں گا کہ شہر ملک کے شام میں کسی بڑے باپ کے بیٹے نے ایک قیدی سے کہا جو بظاہر قیدی تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی تھی، پیروں میں بیڑیاں بھی تھی، گلے میں خاردار توق بھی تھا، اور اس سے کسی نے پوچھا اب تک سر نیچے تھا بوجھ سے، توق کے بوجھ سے سر نیچے تھا، جیسے ہی کسی باطل نے انگڑائی لینا چاہی اور اس نے یہ کہا کہ بتاؤ سجاد تم جنگ جیتے ہو کہ ہارے ہو، سارا بوجھ ہلکا ہو گیا، اس لیے کہ اب جو انگڑائی لی وہ حق نے انگڑائی لی تھی، اور اپنی جیت کے اوپر اتنا یقین تھا کہ امام نے فرمایا ابھی رکے رہو، جب گلدستہ اذان سے اذان کی آواز آئے گی پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ جنگ تم جیتے ہو کہ جنگ ہم جیتے ہو۔ رک جائیے میرے دوستوں، میں نے اس لیے اس واقعے کو بیان کیا۔ اب میں تمام عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سنت رسول ہمیں لینا ہو تو اس قیدی سے لیں گے
کہ اس بڑے باپ کے بیٹے سے لیں گے؟ جو لا الہ الا اللہ کی آوازوں کو اپنی فتح اور کامیابی کہے، کسے لیں گے؟ اختیار آپ کو ہے۔ اب جب میں نے میں سے مراد نعیمن، یعنی اگر یہ بات پتہ لگ جائے کہ یہ دو گروہ ہیں، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، کون ظالم ہے مجھے ناموں سے مطلب تھوڑی نہ ہے، کون مظلوم ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری فطرت تم سے کیا کہہ رہی ہے؟ تمہاری عقل تم سے کیا کہہ رہی ہے؟ تم ظالم سے سنت رسول لوگے کہ مظلوم سے سنت رسول؟ اب ہم تاریخ کے اوراق دیکھیں گے کہ اس میں ظلم کس نے کیا اور ظلم کس پر ہوا اور ظلم کا سبب کیا تھا۔ ہم کبھی معلول پر نہیں جھگڑتے، ہم علتوں سے گفتگو کرتے ہیں، ہم علل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہم بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ دو گروہ ہمارے سامنے ہیں، ان دو گروہ میں سنت رسول اور سیرت رسول کس سے لی جائے؟ البتہ آپ کو اختیار ہے، سب کو اختیار ہے۔ خداوند عالم نے ہم کو با اختیار پیدا کیا، مختار پیدا کیا۔ اگر وہ چاہتا، اگر خداوند عالم چاہتا تو سب کو مسلمان پیدا کر سکتا تھا، سب کو مومن پیدا کر سکتا تھا۔ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں آئے کریمہ ہے، لو شاء اللہ، اگر خدا یہ چاہتا تو سب کو مسلمان پیدا کرتا، سب کو مومن پیدا کر دیتا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس۔ رسول اکرم کے پاس جب مسائل بڑھنے لگے اور پے در پے فتح نظر آنے لگی اور جوق در جوق لوگ مسلمان ہونے لگے، یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اب وہاں کے لوگوں نے ایک بیٹھ کر کے میٹنگ کی کہ محمد ایک حل لے کر کے آئے، کبھی بھی اتحاد کی دعوت اگر باطل کی طرف سے ہو تو سمجھ لیے کوئی چال ہے، اور کوئی سازش رچی جا رہی ہے اور یا ان کی مجبوری ہے۔ لہذا وہ کفار قریش مشرکین رسول اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ایسا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے، جوان بچے بیچارے، یہ آج بھی آوازیں آتی ہیں، یہ بیچارے ان کو کھانے پینے کا ٹائم ہے، جوانی کا ٹائم ہے، زندگی کریں، یہ ہم لوگوں کی جھگڑے لڑائی میں پڑے ہوئے۔ ایسا ہے ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک دن تم ہمارے خدا کی عبادت کرو۔ بھئی ہمارے 365 ہیں، ان کو تو عادت تھی ہر ایک کے آگے جھکنے کی۔ انہوں نے کہا جہاں 365 سے ہی وہاں ایک اور بڑھائے لیتے ہیں 366۔ اچھا یہ 366واں جو تھا یہ جہاں رہے وہ اکیلا رہتا ہے، یہ 365 کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ لہذا کہا ایسا ہے کہ بھئی جھگڑا اختلاف ہمارا ختم ہو جائے گا، ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کیے لیتے ہیں اور ایک دن تم لوگ ہمارے خداؤں کی عبادت کرو۔ رسول اکرم خاموش ہے اس لیے کہ بتا سکیں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اللہ کی جانب سے کہتا ہوں۔ وہی نازل آئی ہوئی، فوراً سورہ لے کر کے آئی، چھوٹا سا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، اے میرے رسول ان سے کہیے جو کفر اختیار کیے ہیں، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا جو تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، دیکھو میں تمہارے بارے میں بھی بتائے دیتا ہوں، تم بھی کبھی بھی عبادت نہیں کر سکتے جو میں عبادت کرتا ہوں۔
اس لیے کہ ہمارے خدا کی عبادت کے لیے تم کو اپنے خداؤں کا انکار کرنا ہوگا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور پھر اعلان ہوتا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کر سکتا ہوں جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ پھر دوبارہ تکرار ہوتی ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم بھی وہ عبادت نہیں کرو گے کہ جو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم بہترین راستہ تمہیں بتائے دیتے ہیں، نتیجے کا انتظار کرو، تم جو کر رہے ہو تم کرو، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو۔ اب جس کو یقین ہو نتیجے پر، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے، ایک تیار ہو گیا کہ بھئی ہم دونوں مل کے عبادت کرتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، طول تاریخ میں جو رسول کی سنت پر باقی رہا، جو اللہ کی وحدانیت پر باقی رہا، کہا چاہے گھر جلے، چاہے بچے جو جانے قربان ہو جائیں، لیکن جو دین ہے وہ یہی ہے۔ سنت کس سے لیں گے؟ پیغام بیعت آ گیا، امام حسین بھی ہیں، دو بڑے باپ کے بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ ابن زبیر ہیں، زبیر کے بیٹے۔ زبیر کون؟ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ زبیر علی ابن ابی طالب کے سگے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ البتہ راستہ بھٹکا تو اب وہ کج راستوں میں چلے گئے کہ ہم گلی کوچوں سے چلے جائیں گے رشتہ داری بتا کر کے، اور رسول اکرم لکیریں کھینچ کے بتا کر کے گئے تھے کہ کتنی ہی رشتہ داری کیوں نہ ہو، جب تک کہ اس لکیر پر نہیں چلو گے نہیں پہنچو گے۔ وگرنہ رسول کی رشتہ داری تو بہت لوگوں سے تھی، محمد خدا کی قسم خدا نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا۔ بتائیے، دو چچا، ایک ابو لہب، چچا باپ ہوتا ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ۔ تو رشتہ داری کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ اما جب چچا ہوتے ہوئے بچ نہ سکے، رسول کا راستہ اگر چھوڑا تو جہنم۔ تو اب اگر کوئی اپنی رشتہ داری جوڑ کر کے کہے کہ میں رشتہ دار ہوں، تو دیکھیں آپ کوئی ذرا رشتہ داریوں کی بنا پر ہم سنت رسول نہیں لیں گے، بتائے دیتے۔ سیرت رسول ہم رشتہ داری کی بنا پر نہیں لیں گے، ہم ملاک اور میزان جو معین ہے اگر اس کے ذریعے سے سنت رسول ملے گی تو لیں گے۔ ایک صلوات دیجیے۔ ایک اور صلوات۔ مدینے کے گورنر نے بلوا بھیجا، تینوں کے نام، ایک ایلچی بھیجا کہ آئیے، اور یزید کا پیغام آیا کہ بیعت کیجیے۔ یزید کا پیغام آیا ہے آپ تینوں کو بیعت کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے انداز میں انکار کر دیا کہ جس وجہ سے وہ میری بیعت چاہتا ہے، اگر یہاں میں بیعت کروں گا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یہ قطعی نہیں کہا تھا امام نے کہ تم سب کو بلا لو تو میں کل سب کے سامنے بیعت کروں گا۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی مولوی ذاکر خطیب کی زبان سے غلطی سے یہ نکل گیا ہے تو یہ غلط ہے۔ امام نے کہا جس مقصد کے تحت یزید ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے، وہ مقصد اس بند کمرے میں اگر میں نے بیعت کر لی تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب سارے مدینے کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں۔
جب سب جمع ہو جائیں گے تب میں وہاں پر تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا۔ اور امام یہی چاہتے تھے کہ جس چیز کو کربلا کے کھلے ہوئے میدان میں اعلان کرنا چاہتے ہیں یہیں سے اعلان کر کے چلیں کہ نہ آج نہ کل اگر بیعت کرنا ہوتی تو میرا باپ اب سے 40 سال پہلے کر چکا ہوتا۔ اب سے 40 سال پہلے بیعت کر چکا ہوتا۔ نہیں اور پیچھے جائیے، سن 11 ہجری میں رسول اکرم گئے، 25 سال دور خلافت رہا، 4.5 سال تک آپ کو دور حکومت ملا، 4.5 سال سے 13 سال پہلے چلے جائیے، یعنی 4.5 سال یہ اور 13 سال وہ، دو دور خلافت کے بعد ایک مرتبہ شکل و صورت بدل کر کے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ میں ایکسپلین نہیں کروں گا یہاں پر، اب آپ کے تاریخ کی اطلاعات کے اوپر میں موقول کرا رہا ہوں۔ اس وقت یہ کہا تھا اے علی ہم سب تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، بے شرط ان کے، شرط یہ ہے کہ آپ کو رسول کی سنت کے ساتھ ساتھ ہم کو مسلمان یہ بتاؤ کہ قرآن کے ساتھ سنت رسول کے علاوہ کیا کسی دوسرے کی سنت اور سیرت کی ضرورت ہے؟ نہیں بہت آسانی سے آپ نے سنا، مطلب پہنچا۔ علی ابن ابی طالب نے اب سے 40 سال پہلے اس بات کو بتا دیا تھا کہ نہیں، یا قرآن یا سنت رسول، اس کے علاوہ کسی اور کی سنت کو میں نہیں مانوں گا۔ جس بیعت کا انکار باپ پہلے کر چکا ہے اب دوبارہ پرکھے دیکھو، دوبارہ نہیں پرکھنا چاہیے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ خوب، یہ دعوت صرف ان کو نہیں تھی، عبداللہ ابن زبیر کو بھی تھی اور ایک اور بڑے باپ کے بیٹے تھے ان سے بھی تھی۔ یزید نے پہلے ہی کہہ دیا تھا دیکھو فلانی تو ڈرپوک ہے، وہ تو کر ہی لے گا، لہذا وہ کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہے ہمارے لیے۔ فلانی زیرنگ ہے، چالاک ہے، کرے یا نہ کرے بعد میں ناک کو رگڑ کر کے اس سے بیعت لے لوں گا، جائے گا کہاں؟ رہ گیا حسین، اس سے بیعت ضروری ہے، یا بیعت یا سر۔ اس کو خود بھی پتا تھا کہ دونوں آپشن دے دو، پہلے آپشن میں بہت کم اس کو جیت کا امکان تھا، احتمال تھا، کیونکہ خوب جانتا تھا باطل بہت قوی تھا کیونکہ حق پوری طرح توانا تھا۔ میں نے شاید کبھی اور بھی کہا تھا یزید کسی بھی طرح سے کم نہیں تھا، باطل کے جتنے پیترے ہوتے ہیں وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں، لہذا اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ دونوں آپشن تمہارے سامنے ہیں، یا سر یا بیعت، اور اس کو معلوم تھا کہ بیعت نہیں ہوگی، ہماری ہوگی، لہذا اور امام نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے نتیجے میں امام نے سفر کا اختیار کیا۔ یاد رکھیے گا میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، اب یہاں پر پھر میں اگر روک کر کے آپ سے سوال کر لوں، جن لوگوں نے اپنی تاریخی کتابوں میں ان لوگوں سے سنت رسول لی ہے جنہوں نے یزید کی مدح کی ہے، کیا ان سے سنت رسول لی جائے؟ ان سے لے لی جائے سنت رسول اور سیرت رسول جنہوں نے اپنے قلم سے یزید کی مدح کی ہے یا یزید کو قتل امام حسین سے بری کیا ہے؟ کیا لے لی جائے؟ جبکہ جنگ تو سنت رسول کی تھی، جنگ تو سیرت رسول کی تھی۔ امام حسین نے جب علیہ السلام جب مدینہ چھوڑنے لگے تو آپ نے فرمایا میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سنت کو زندہ کر سکوں۔ اس کا مطلب اس وقت تک سنت رسول زندہ نہیں تھی، لوگ عمل پیرا نہیں ہو رہے تھے،
تبھی تو امام نے فرمایا کہ میرا قیام، میری نہضت، میرا انقلاب اپنے جد کی امت کی اصلاح اور ان کی سنت کا احیاء، ان کی سنت کو دوبارہ لاگو کرانا. اور جب امام حسین یہ فرما رہے ہیں اور مد مقابل کا بھی اگر مقصد یہی ہے اور وہ مسند رسول پر بیٹھا ہے تو جھگڑا کہے گا. اس کا مطلب وہ انکار جو باپ نے کیا تھا وہ ابھی تک بھاری گزر رہا تھا، گراں گزر رہا تھا. کہا ایک بار پھر بیٹے کو چیک کر کے دیکھے. شیطان ظالم کو کمزور ہونے نہیں دیتا. شیطان اپنے اعتبار سے ظالم کو کمزور ہونے نہیں دیتا اور مستقل پیترے سکھاتا رہتا ہے. ارے وہ تو باپ کی بات تھی، ایک بار چیک کر کے تو دیکھو، ایک بار چیک کر کے تو دیکھو. ارے جب خاموش اس کا بڑا بھائی تھا تب تو تم نے اپنی پوری قدرت، جب شباب پر تھے تب تو تم نے چیک کر لیا تھا. لیکن الحمدللہ میرے بچوں اور جوانوں کے لیے نہ جانے کتنے مواقع ہادیان اسلام فراہم کر کے گئے. امام حسن علیہ السلام کے دور ہے، اور امیر شام مدینے آئے ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آج سب کو تحفے تحائف دیے جائیں گے. اور ظاہر ہے شام کہ تحفے تحائف اس وقت بھی مشہور تھے اور آج بھی مشہور ہے، اس لیے کہ شام کا رابطہ ڈائریکٹ روم سے تھا، سرحد ملتی بھی ہے یورپ سے. تو جیسے آج یورپ دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے، کل بھی اسی طریقے سے لوگ جو اس کے متوالے تھے وہ یورپ کے سامان پر مرا کرتے تھے. لہذا شام سے جو تحفے آ رہے ہیں ان کا تعلق گوروں سے ہوگا. تو گوروں کے ہاتھوں کی جو صدقے ہیں وہ بہرحال ہمیشہ سے بظاہر مسلمانوں کو اچھے لگے ہیں، آج بھی دیکھ سکتے ہیں. کل بھی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کون لوگ گوروں کی گودوں میں ہیں اور کون لوگ گوروں کو ٹھکرا رہے ہیں. اپنے بچوں اور جوانوں سے یہ بتاؤ، جو گوروں کی گودوں میں ہیں ان سے سنت رسول لوگے، جو گوروں کو ٹھکرا رہے ہیں ان سے سنت رسول لوگے. ایک سلوات بھیجیے اور بارہ سب جمع ہو گئے تو فتحائے بٹھنے لگے. امام حسن علیہ السلام کو بھی بلوا بھیجا تھا. امام تاخیر سے پہنچے، جب پہنچے تو وہاں دربار میں کچھ تھا نہیں. تو شام کے آئے ہوئے اس شخص نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کیوں دیر سے آئے. تم یہ چاہتے تھے کہ میرے پاس کچھ بچے نہ، رہ نہ جائے، اور جب نہیں ہوگا تو جب تحفہ ہم تمہیں دے نہیں پائیں گے تو میری بے عزتی ہوگی کہ میں نے تمہیں بلایا ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں. لیکن اے حسن، اور اپنا تعارف کہ ہم نے تمہارے لیے تحفہ رکھا، اور بڑا قیمتی تحفہ اپنے اعتبار سے اس نے نکالا، اور نکالنے کے بعد آگے پیش کیا. امام حسن آگے بڑھ رہے تھے، آپ نے نالین اتاری، بغل میں کھڑا ہوا اس کا نوکر دوڑ کر نالین سیدھی کی. ان کے سائیڈ میں جو کھڑا ہوا تھا وہ ان کو چھوڑ کر تحفہ چھوڑ کے چپلوں کی طرف دوڑا. تحفہ چھوڑ کے تخت و تاج چھوڑ کے. اما جب نوکر تمہارے تخت و تاج کو چھوڑ رہا ہے تو رسول کا نواسا کیسے اس کی لالچ رکھے گا؟
کے مقابل میں تمہارا تخت و تاج اتنا پھیکا، اتنا اندھیرا، اتنا تاریک نظر آیا کہ دیکھنا چاہے بھی تو سوائے نالین مبارک کے کچھ نہیں دکھا۔ بڑھ کر کے نالین مبارک اللہ اکبر، اذا اراد اللہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون، جب خدا کسی کام کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کن ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، وگرنہ اس کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اشارہ کیا نالین کو سیدھا کرے، امام نے کہا یہ تحفہ دیا۔ صلوات بھیجیے بڑے نواسے نے کہا اے امیر شام، تم ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ہماری برابری کرنا چاہتے ہو؟ تم سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس جو تحفہ ہے وہ میرے لائق ہے؟ تمہارا تحفہ میرے نالین کے لائق بھی نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ اہل بیت النبوہ۔ یہ بالکل وہ ٹون، وہ لہجہ ہے جو یزید نے جب مطالبہ بیعت کیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے جو مدینے میں ولید کے سامنے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ اہل بیت النبوہ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ وَمُخْتَلَفُ الْمُلَائِکَہ، بالکل یہی خطبہ اور یہی جملے امام حسن علیہ السلام نے مدینے کے اس موقع کے اوپر کہ جب امیر شام پہنچا تھا اور جب یہ گفتگو ہوئی تو امام نے فرمایا تم ہماری برابری چاہتے ہو؟ اِنَّ نَحْنُ اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم خاندان اہل بیت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہمارے یہاں ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہے، آنا جانا ہے، آئے تھے نہیں، آئے تھے نہیں، آنا جانا ہے، مختلف الملائکہ، آنا جانا ہے، مرضی سے آتے ہیں، درخواست کر کے آتے ہیں، اجازت لے کر کے آتے ہیں۔ ارے جس نے سلیمان سے اجازت نہیں لی، موسیٰ سے اجازت نہیں لی، عیسیٰ سے اجازت نہیں لی، ابراہیم سے اجازت نہیں لی، یہ بھی جب پہنچتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے۔ مختلف الملائکہ، آنا جانا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے امی میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ بنت زہرا بن فاطمہ بنت رسول اللہ، وَأُمُّكَ، اور تمہاری ماں
تمہاری ماں ہندا، جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ کا جگر کھایا. بات کلوز، رک گئی ابھی یہاں پر، اسٹاپ. بتاؤ کس سے سنت لوگے؟ جس کی ماں فاطمہ زہرا ہے یا جس کی ماں ہندا ہے؟ کس سے لینا ہے سنت رسول، سیرت رسول؟ سنت رسول اور سیرت رسول کس سے لینا ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایک وہ موقع ہے یہاں پر بھی اختیار ہے ناموں کے ذریعے سے. فاطمہ کے بیٹے سے لوگے کہ ہندا کے لال سے لوگے؟ اختیار ہے. دم ہے تو کہو، کہو. تمام عالم اسلام سے میری دعوت ہے، اگر ہے تو آپ کہیے کہ میں ہندا کے بیٹے سے سنت رسول لوں گا. کم سے کم ایک ہمارے یہ بچے جوان جو سوشل میڈیا پر ہیں، ان کے لیے تو کنفیوژن دور ہو جائے گا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو تو جائے گا نا. پتہ تو لگ جائے گا کہ یہ سورسز کیا ہیں، منبع کہاں ہے، سر چشمہ کہاں ہے، یا پانی آ کہاں سے رہا ہے. لہذا کل گفتگو یہ ہے. اور اب یہ جو میں نے عرض کیا بیچ میں آ گئی بات کہ جو بہرحال موضوع سے ریلیٹڈ تھی تو میں نے آپ تک پہنچا دی. اب امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں بیعت تو نہیں ہوگی، اور آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا کہ میں نکل رہا ہوں. لوگوں نے کہا سیدھے راستے سے نہ جائیے، پیچھے کے راستے سے چلے جائیے، پہاڑوں کے راستوں سے چلے جائیے. ہمیشہ کسی بھی شہر میں آپ جانا چاہیں تو ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے اور ایک گھوم پھر کر کے راستہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کو احتمال نہیں ہوتا کہ یہ ادھر سے بھی آ سکتے ہیں. تو ہمیشہ وہ لوگ وہ راستے اپناتے ہیں کہ جن کو کسی بات کا خوف ہو. جب امام کو دعوت ہوئی، دی گئی بیعت کی، تو امام نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے، اور انکار بیعت کر کے خود امام کا یہ سفر کا شروعات کرنا خود انکار تھا. اب لوگوں نے دعوت دی، آپ سے درخواست کی کہ آپ اس راستے سے نہ جائیں تاکہ لوگ آپ کو ملے نہ، اور آپ چپکے سے جہاں جانا چاہ رہے ہیں جائیں. امام اپنے انکار کو عام کرنا چاہتے ہیں. ارے جو ہاں اور نہیں میں کنفیوز ہے وہ چھپائے کہ میں دیکھوں گا اور میں بتاؤں گا اور میں سوچوں گا، اور جس کے انکار ہی میں بقائے سنت رسول ہو وہ تو چاہے گا کہ کہاں مجمع مل رہا ہے میں وہاں بتاؤں کہ میں نے انکار کر دیا ہے. کہاں مکے میں ملے گا، پہنچ گئے مکے، میں نے انکار کر دیا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. عرفہ کے میدان میں نے انکار کر دیا ہے. اس کے علاوہ خدا کی قسم جن جن لوگوں کو دعوت دی تھی بیعت کی، کسی ایک کا نام بتا دیں کہ جس نے اپنے انکار کا اعلان کیا ہو کہ میں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے. اب مجھ کو بتاؤ جس نے اپنے انکار کو چھپایا اس سے سنت لوگے، جس نے اپنے انکار کو عام کر دیا اس سے سنت لوگے. صلوات بھیجیے ایک اور صلوات. ایک اور
صلی اللہ، میرے پاس 15 منٹ ہیں. اب یہ کسی کے جملے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ جملے بتائے دیتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ جس نے یہ کہا ہے اس سے بیعت لیجئے، اس سے سنت رسول لینا ہے نہیں. اور پھر میں کچھ آپ کے سامنے کل بتاؤں گا کہ کچھ لوگوں نے وہ کہا ہے. اب آپ خود طے کریے کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس سے سنت لی جائے یا جو وہ کہہ رہا ہے اس سے سنت لی جائے. نام مجھے نہیں پتا کون ہے. سلوات بھیجیے محمد. ایک اور سلوات بھیجیے. ارسلہ بالضیاء، جس خداوند عالم نے اس کو رسالت جب دی تو نور کے ساتھ دی. وقدمہ فی الاصطفاء، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ پہلے مقدم رکھا. واشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے اور تمام بندوں کا سردار ہے. خیر البریہ طفلاً، بچپن سے سب سے زیادہ افضل ہے. وانجبوها کہلاً، جب بوڑھا ہو گیا تب بھی اس سے زیادہ کوئی نجیب نہیں تھا. لا یوازی فضلہ، کائنات میں کوئی اس کے فضل کی برابری نہیں کر سکتا. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ المجتبی من خلائقہ، خدا نے خلقت میں اس کا انتخاب کیا، اپنی مخلوق میں اس کا انتخاب کیا. والمعتام لشرح حقائق، اور اپنے حقائق کو بیان کرنے کے لیے اس کا انتخاب کر لیا. والمختص بعقائل کرامات، اپنی تمام کرامتوں کو پیش کرنے کے لیے پہلے اس کو مخصوص کیا، اس کے ذریعے کائنات تک کرامتیں پہنچائیں. ایک سلوات بھیجیے محمد. اب کہنے والا کہہ رہا ہے فتعسل بنبیک الاطیب، پاک اپنے پاک نبی کے نقش قدم پر چلنا. والمختص لأثرہ، جہاں اس نے پیروں کے نقش چھوڑے ہیں بس وہی کوشش کرنا تمہارے پیر پڑھیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ آگے اور نہ پیچھے. پیچھے رہ گئے تو بھی گمراہ، آگے بڑھ گئے تو بھی ہلاک. وَاقْتَدُوا بِهَدَى نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی نے جو تمہارے نبی نے جو تمہیں بتایا ہے بس اسی کی اقتداء کرنا. فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهُدَى، اس سے بہتر کوئی اور ہدایت کر نہیں سکتا. وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ، اگر راستہ اپنانا تو صرف نبی کا راستہ. فَإِنَّ أَهْدَ السُّنَنِ، کائنات میں جتنے راستے ہیں سب سے بہترین اور ہدایت یافتہ ترین اگر کوئی راستہ ہے تو رسول کا راستہ ہے. فَهُوَ إِمَامٌ مَنِ اتَّقَى، جو تقوی اختیار کرے یہ صرف اس کی امامت کرتا ہے. وَبَصِيرَةٌ مَنِ اهْتَدَى، اور جو ہدایت پا جائے لیکن ہدایت کے ساتھ ساتھ اگر اس نے رسول کے ذریعے ہدایت پائی ہے تو وہ بابصیرت بن جائے گا. اگر معاشرے میں کوئی بہرا ہے، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ اندھے پن کی باتیں کر رہا ہے تو سمجھ لیے رسول کے ذریعے ہدایت نہیں ہوئی. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ان لکم علما، یہ رسول تمہارے لیے نشانی ہے. اگر تمہیں راستہ کوئی چاہیے تو اس نشان کے اوپر چلنا اور اس کے راستے پر بڑھنا. فاہتدوا بعلمکم، جو اس رسول نے تمہیں نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں کے ذریعے سے ہدایت تمہیں مل سکتی ہے. چل بات یہ بتائیے، ہمیں نہیں پتا کون ہے یہ، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے اگر یہ سنت رسول بتائے اور اس سے سنت رسول لی جائے تو لی جا سکتی ہے. یہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گا
یہ سنت رسول تک پہنچا دے گا، سیرت رسول تک پہنچا دے گا، یا وہ پہنچائے گا جو کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، اور وہ نماز چھوڑ کر باہر گیا اور غسل کر کے پھر آیا۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، تم قرآن کس سے لے رہے ہو؟ بھول کر انجیل تو نہیں دے رہا ہے یہ؟ ارے اس میں انجیل کی آیتیں تو نہیں ہے بیچ بیچ میں، اس میں توریت کا کوئی تو کہیں کچھ بیچ میں نہیں ڈال دیا؟ بھول گیا بیچارہ۔ ارے جو نماز بھول گیا، جو نماز میں بھول گیا، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ یہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان، یہ میرے جوان پیارے جوان، یہ بچے، انہوں نے نماز اس لیے دی کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، بندے کو عبد کو معبود سے ملا دے گی، لیکن یہ نماز کہیں اس سے تو نہیں پہنچ گئی کہ جس پر غسل جنابت ہو جاتا تھا تو وہ بھول جاتا تھا اور نماز چھوڑ کے غسل کرنے جاتا تھا۔ نہیں پتا کہ سنت رسول کس سے لی جائے، اس سے لی جائے کہ اس سے لی جائے۔ ہر آدمی اس کی قسمت ہے، اس کا اختیار ہے، چاہے صاحب نہج البلاغہ سے لے، ایک صلوات بھیجیے محمد۔ دشمن ہمارے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، وہ بڑے چین کی نیند سو رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جو دین ہے یہ بڑا کھوکھلا دین ہے، ان کو اپنا ماضی یاد ہے، اگر اس سے دین لیا ہوتا تو یہ جاگتے ہم سوتے، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد جاگ رہے تھے تو میرا مولا سو رہا تھا۔ ان کے آباء و اجداد کے ہاتھوں میں کھلی اور ننگی تلواریں تھیں اور میرا آقا و مولا بستر پر سو رہا تھا۔ جو بستر پر تلواروں کے نیچے ہے اسے نیند آ گئی، اور جو ننگی تلواریں لیے ہوئے ہے وہ گھبراہٹ میں جاگ رہا ہے۔ آج یہ مشکلات خدا کی قسم ہمارے مسلمانوں کے درمیان اس لیے ہیں کہ ہم صحیح راستے سے بھٹک گئے، اور اپنی اس بھٹکے پن کے اوپر ہم ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے۔ 1400 سال پہلے کی بات نہیں، آج آپ دیکھ لیں، آج دشمن اسلام ہم سے کھیل رہا ہے، آج ہمارے لیے پلانے کے وہ بناتے ہیں، ہم اس کو لاگو کرتے ہیں اپنے ملکوں میں۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ انکار کا دم نہیں۔ اگر انکار حسین سے واقفیت ہوتی، اگر انکار حسین سے لگاؤ ہوتا، اگر انکار حسین کی یادیں منائی جاتی، اگر انکار حسین کے جشن برپا ہوتے کہ میرے آقا حسین نے باطل کے مقابل میں انکار کر دیا، اور اب اس انکار کے مقابل میں میرے رسول کے، میرے نبی کے گھرانے کو اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اہل حرم کو بے پردہ بنا دیا گیا، ان کے گھروں میں آگ لگا دی گئی، ان کے بچوں کو یتیم بنا دیا گیا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی مسلمان یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان دنوں میں جب میرا رسول غمگین ہے، آیا وہ مبارک کا مبارک دن ہے یا غم کے دن ہے؟ میں کہتا ہوں روایتیں لاکھ روایتوں ہوں، غور تو کرو یہ کن لوگوں نے روایتیں گڑھی ہیں؟ ارے قاتلوں کے ذریعے سے آئی ہیں یہ روایتیں، جنہوں نے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے، جنہوں نے رسول کے بچوں کو یتیم کیا ہے، جنہوں نے رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ بنایا ہے، ان کے ذریعے سے یہ روایتیں ہم مسلمانوں کے تک پہنچ گئیں
کہ محرم کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، یہ دن مبارک دن ہے۔ عاشور میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، عاشور میں دریائے نیل سے موسیٰ دور ہوئے۔ میں کہتا ہوں سب روایتیں صحیح ہیں، لیکن جس دن رسول کا گھر اجڑا ہو اور یہ گھر بعد میں اجڑا ہے، تو بتاؤ رسول غمگین ہوں گے کہ آدم کی توبہ کا جشن منا رہا ہے؟ ہم تو اپنے عزیز، اپنے پیارے ملک ہندوستان کے ان باشندوں کے سامنے سر تعظیم خم کرتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں شادی ہو اور میرے گھر میں غم ہو جائے تو پھر وہ شادی کے رسم و رسومات کو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بند کر لیتے ہیں کہ کہیں مولانا عابدی کی نگاہ نہ پڑ جائے، اس لیے کہ اس کے گھر میں اس کا باپ مرا ہے، اس کے گھر میں اس کا جوان بیٹا مرا ہے، اس کے گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اگر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، خدا کی قسم کوئی ہندو بھی اپنے گھر میں طبل نہیں بجائے گا، اس لیے کہ میرے گھر میں، میرے پڑوسی کے گھر میں موت ہو گئی۔ اور جب فاطمہ کا گھر اجڑا، جہاں شبیہ رسول کے سینے پر برچھی لگی ہو، جہاں حسن کا لخت جگر گھوڑوں سے پامال ہوا ہو، جہاں حسین باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا لال اس کو پیاسا قتل کر دیا گیا ہو، اور ماں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہو، اور ماں تڑپ کے رہ جائے، اس لیے کہ ماں نے تو پانی کے لیے دیا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ میرا بیٹا بجائے پانی کے تیر کھا کے واپس آئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے، بڑا احترام تھا، اصحاب رسول بڑا احترام کرتے تھے، جو اصحاب امام حسین بھی تھے، اس لیے کہ اصحاب امام حسین میں کچھ ایسی بھی تھی جن کو صحبت رسول بھی نصیب ہوئی تھی، وہ اصحاب رسول بھی تھے۔ مسلم ابن اوسجہ اور حبیب انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو صحابہ رسول میں بھی تھے، اور صحابہ علی بھی تھے، صحابہ حسن بھی تھے، اور صحابہ امام حسین بھی تھے۔ شب عاشور کا واقعہ ہے، جب صحابہ کو یہ خبر لگی، امام کے ساتھیوں کو یہ خبر لگی کہ زینب کو بے چینی ہے، اور بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے، بھیا، اے بھیا، تم نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، اے بھیا، کہیں اکیلا تمہیں نہ چھوڑ دیں۔ خدا کی قسم، جب بھی سرزمین کربلا پر کوئی لشکر آتا تھا، زینب پوچھواتی تھی کون آیا ہے، خبر دی جاتی تھی خولی بن یزید آیا ہے، شمر دل جوشن آیا ہے، کبھی کوئی دشمن، کبھی کوئی دشمن، زینب منتظر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، بھیا 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 بھیا، اپنے دوستوں کو بھی بلوائیے، بھیا اپنے چاہنے والوں کو بھی بلوائیے۔ امام نے خط لکھا، حبیب کے نام خط تھا، حبیب کے نام خط کا بوجھ نہ تھا، الی رجل فقیر۔ حبیب نے خط دیکھا، اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، خط کو اندر رکھا، آنسوؤں کو روک لیا۔ بیوی نے پوچھا یہ کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے۔ ابھی جس گھرانے نے اب تک سبب کی مدد کی ہو، آج وہ مدد مانگ رہا ہے، مدد طلب کر رہا ہے۔ زوجہ پوچھتی ہے، آقا پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لینے کی خاطر کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، فرماتے ہیں نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے کہ 2 شہزادوں کی جگہ بڑے گھر والے ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ زوجہ کہتی ہے ابھی ارے رسول کا نوازا تم کو مدد کے لیے بلائے۔ ارے ابھی بلک کر رونے لگا، کہا مومنہ میں نے تو امتحان لیا تھا، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ غلام کو آگے بھیجا، پہنچے، جیسے ہی کربلا کا رخ کیا، حسین انتظار کر رہے،
اچانک ایک سوار آتا دکھائی دیا. امام حسین نے عباس سے کہا عباس جاؤ میرا بھائی آ رہا ہے. اکبر جاؤ تمہارا چچا آ رہا ہے. اور ایک طرف سے اکبر ایک طرف سے عباس. صدائے تکبیر بلند ہوئے. زینب نے فضہ سے کہا فضہ یہ کیسی صدائے تکبیر ہے. کہا شہزادی آقا حسین کا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. زینب نے سلام بھیج دیا. حبیب تک سلام پہنچنا تھا. سر سے امامہ اتار دیا. اے میرے اللہ یہ کیسا اس گھرانے پر وقت آ گیا. مجھ غلاموں کو شہزادیہ سلام کہلوائے. اے حبیب آؤ شب عاشور ہے. عصر عاشور کے بعد آؤ. زینب تک و تنا خیموں میں آگ لگ چکی ہے. جلے میں خیمے ایک خیمے سے دوسرا خیمہ. قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. پروردگار اس محرم کے بعد ہم کو پاک و طاہر بنا دے. پروردگار کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو جو میرے وقت کے امام کی ناراضگی کا سبب ہو. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اس وقت دعا کی استجابت کا موقع ہے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن